ہوش میں تو ہو؟ فرمایا میں بالکل ہوش میں ہوں. میری بیٹی، آپ کی بیٹی مر گئی. ہاں میری بیٹی مری نہیں، میری بیٹی کو میرے داماد کی جہیز کی لسٹ کے صدمے نے مار ڈالا، میری بیٹی کو جہیز کے بوجھ نے مار ڈالا. اپنی بیوی کو خوشامد کرتا ہے، مناتا ہے. بیوی ہے کہ روتی روتے حال سے بے حال ہو گئی، بیچاری پریشان ہے، لیکن سمجھاتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے. گاڑی میں بیٹھتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تم بیٹی کے گھر کے اندر جاؤ، سسرال کے اندر جاؤ، میں باہر ہوں. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، چادر بچھی ہوئی ہے. فرمایا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھیے ہوش و حواس کام نہیں کر رہا ہے. میر تقی میر کہتے تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میری بیٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہاں ہے؟ کہا تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی نکلتی ہے. اس کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی اس کو قبرستان کی طرف لے کے جایا جائے گا. میر تقی میر ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چارپائی باہر نکلی، سفید کفن پڑا ہوا تھا، ایک شخص سویا ہوا تھا، ایک لڑکی کی لاش تھی اور اس کے اوپر سفید کفن تھا. میر تقی میر ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا یہی تمہاری بیٹی ہے؟ کیا بات کرتے ہو، یہ میری بیٹی ہے. میں نے تو لال رنگ کی ساڑی میں رخصت کیا تھا، میں نے تو لال رنگ کے جوڑے میں رخصت کیا تھا، یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یقین نہیں آتا. میر تقی میر صبر کرو، میں جانتا ہوں کہ تم ہوش میں نہیں ہو. میر تقی میر ذرا اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر لو، چہرہ دیکھ لو. کیا بات کر رہے ہو، یہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ دیکھ تو لو. ایک آدمی نے چہرہ کھولا، آخری دیدار تو کر لو، ابھی قبر میں دفن کر دی جائے گی. میر تقی میر کی نظر بیٹی کے چہرے پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. ہاں یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے تو کفن نہیں دیا تھا، میں نے تو کچھ نہیں، یہ چیز تو میں نے دی نہیں تھی، یہ میری بیٹی کے جسم پر کہاں سے آ گئی؟ میرا داماد کہاں ہے؟ بولا میں یہاں کھڑا ہوں. میرے داماد، تم نے تو لمبی چوڑی لسٹ دی تھی، اس لسٹ میں تو کفن نہیں لکھا ہوا تھا، یہ پھر کہاں سے آ گیا میری بیٹی کے جسم کے اوپر؟ اس کفن کو تم نے اور کیوں نہیں مانگ لیا؟ میں نے اتنی چیزیں گھر کو گروی رکھ کے دکان کو بیچ کے دی تو کفن بھی دے دیتا. کیا بات ہے، یہ تم دے کر کیا دکھانا چاہتے ہو؟ پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور یہ دردناک شعر پڑھے اور کہا آج کے بعد میری شاعری ختم، یہ میری زندگی کا آخری شعر ہے. اور میر تقی میر یہ شعر پڑھتا ہے، اب آیا ہے خیال آرام جائے سے نام مرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جائے سے نام مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولا تھا میں اسباب شادی میں. اور میری بیٹی یہ ایک چیز کی ضرورت تھی کفن جو میں بھول گیا. آئے میری بیٹی، کاش تیرے شوہر نے یہ بھی مانگ لیا ہوتا. آئے میرے داماد، ساری چیزیں تو رکھے اور کفن میری بیٹی کو دے، مجھ سے یہ لے اور تو کفن دے. میری بیٹی تیرے دیے ہوئے کفن میں دفن نہیں ہوگی. اتارو یہ کفن. اپنی چادر اتارتا ہے، اپنی بیٹی کے جسم کو چھپاتا ہے اور کفن اتار کے پھینک دیتا ہے. تو روح لینے والا، جان لینے والا، میری بیٹی کو کفن دے کر کیا جتانا چاہتا ہے؟ میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میرے قبرستان میں دفن ہوگی. اور اپنی بیٹی کو لایا. لوگوں نے روکا، نہیں رک جاؤ، ایسا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں. آج میر تقی میر مضبوط ہو گیا، کہنے لگا خاموش رہو محلے والو، خاموش رہو شہر والو. اس وقت تم مر گئے تھے، آج سمجھا رہے ہو مجھے، اس وقت مر گئے تھے جب یہ لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ دے رہا تھا. تب تم نے نہیں کہا تھا کہ اتنا لمبا چوڑا جہیز نہ مانگو. میر تقی میر کہاں سے دے گا؟ اس وقت تم نے اس کو نہیں سمجھایا. آج میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں لے کے جا رہا ہوں تو تم مجھے روک رہے ہو. جان نہیں مانتا نہ تیری، نہ میں اپنے داماد کی، نہ تمہاری. جاؤ، کسی کی نہیں مانتا. اپنی بیٹی کو لایا اور اپنے قبرستان کے اندر دفن کر دیتا ہے. ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. یہ کون ختم کرے گا؟ میں نے مسجد نمرہ میں کہا تھا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم، شادیوں میں جو فضول خرچی اور جو لمبے چوڑے ڈیکوریشن اور جو لائٹنگ آپ کے یہاں ہوتی ہے، شرم سے ہم جیسے لوگ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام رکھتے ہیں. ہمارے انڈیا کے مسلمان اللہ کی قسم آپ سے 1,00,000
گنا بہتر ہے اس معاملے میں۔ اللہ کی قسم آپ کی یہاں کی عورتیں جو میک اپ کرتی ہیں، کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہم انڈیا کے اندر مسلمانی عورتیں اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کی ہندو لڑکیاں اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں جتنا آپ کیا مسلمان لڑکیاں کرتی ہیں۔ جاؤ، میں نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دی ہے، شرم کرو۔ تم اپنی بیٹی کو فاطمہ نہ بنا سکے، تم اپنی بیٹی کو زینب کی طرح نہ بنا سکے، وہ فاطمہ تھی، ایک ہمارا پردہ ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں لے جانا دفن کرنے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں، عشاء کے بعد میری لاش کو لے جانا، دن میں نہیں۔ اور حضرت علی کہتے تم میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟